الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا. سارے نبیوں کے آخر میں آئے، سب کے سردار بن کر آئے، اور آپ کی امت کو بھی آخری امت بنایا. اور امتوں کے احوال اس امت کے لیے بیان کیے گئے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، کم و بیش 25 انبیاء علیہ السلام کے واقعات قدر تفصیل سے قرآن پاک میں بیان کیے گئے. اور نبیوں کے قصے اس امت کو سنائے گئے. اس امت کے قصے کسی کو نہیں سنائے جائیں گے. اس امت کے قصے کسی کو نہیں سنائے جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام کیے. ایک طرف تو امت کو ساری زندگی کا دین سکھلایا، امت کے ہر طبقے کو سکھلایا، حاکم، محکوم، مرد، عورت، غریب، مالدار، جوان، ضعیف، سب کو ان کے حصے کا دین سکھلایا. کوئی طبقہ ایسا نہیں جو یوں کہہ سکے کہ میرے حصے کا دین نہیں سکھایا گیا. وہ اصول بتا دیے، وہ اصول سمجھا دیے جو آسان بھی ہیں اور جن کے کرنے سے آدمی دین پر چل سکتا ہے، پورے دین پر چل سکتا ہے. سارے طبقات انسانیہ کا دین آپ نے دیا. فوج کا بھی دیا، فوج کے کمانڈر کا بھی دیا، فوج کے سپاہی کا بھی دیا، مالدار کا بھی دیا، غریب کا بھی دیا. سب کا دین، تاجروں کا، کاشتکاروں کا، زمینداروں کا، صنعت کاروں کا، سب کا دین آپ نے سکھایا. اور آپ کی مبارک عمر کا 23 سال کا وقت ہے جس میں آپ نے نبوت والی محنت انسانوں میں کی ہے. 23 سال میں ساری دنیا کے جو پھیلی ہوئی انسانیت ہے، اس کے مختلف طبقات ہیں، ان سب کا پورا دین آپ نے سکھا دیا. اور اس 23 سال میں 13 سال تو مکہ مکرمہ کے ہیں، جس میں ایمان کی دعوت تھی، اور اس دعوت پر غیروں کی طرف سے ایذائیں تھیں، تکلیفیں تھیں، مشقتیں تھیں، طرح طرح کی باتیں تھیں. اور 10 سال ایسے ہیں جس میں تفصیلی دین آیا ہے. مدینہ منورہ کے 10 سال، مکہ مکرمہ کے 13 سال تو صبر آزما ہیں، صبر سکھانے والے ہیں. 13 سال صبر سکھانے والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آل یاسر کے پاس سے گزرتے، ان کے مرد، عورتیں سب تکلیف میں مبتلا کیے گئے تھے. تو حضور سے فرماتے کہ اے آل یاسر، صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. لوگوں کو ہاتھ باندھے رکھنے کا حکم تھا. جہاں کھول سکتے تھے وہاں بھی ہاتھ نہیں کھولتے تھے. مکہ مکرمہ میں 3 سال تو ایسے گزرے جو پورے بائیکاٹ کے تھے. پورے کوئی ان کے ہاتھ سودا بیچ نہیں سکتا تھا، کوئی ان سے سودا خرید نہیں سکتا تھا، کوئی ان کے ہاں شادی نہیں کر سکتا تھا، کوئی ان کے ہاں بیٹی نہیں دے سکتا تھا، کوئی ان کے ہاں سے بیٹی نہیں لے سکتا تھا. شادی کے سارے
اس سے روک دیے گئے، خرید و فروخت بالکل روک دی گئی، یہاں تک کہ معصوم بچے ماؤں کی چھاتی پر دم توڑتے تھے اور سب صبر کرتے تھے، سب صبر کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے ایسا کیا کہ وہ جو میثاق بنا کر بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکایا گیا تھا اس کو دیمک کھا گئی، اس کو دیمک کھا گئی، اور قوم میں ہی ایسے لوگ کھڑے ہو گئے جنہوں نے کہا کہ کس سرداروں سے اپنے اور ان لوگوں سے جو اس معاملے میں اصل کام کرنے والے تھے ان سے کہا کس جرم کی سزا میں تم ان کو اتنا تکلیف دے رہے ہو، کس جرم کی سزا میں، کیا جرم کیا ہے انہوں نے؟ اور ایک طرف دیمک کھا گئی اس میثاق کو، دوسری طرف قوم میں ہی ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو اس کو رد کرنے والے تھے، تو ان کے اوپر سے وہ مشقت ختم ہوئی۔ عرض یہ کیا جا رہا ہے کہ 13 سال مکہ مکرمہ کے صبر سکھانے والے تھے، صبر کا عملی درس تھا 13 سال میں، اور اس کے بعد 10 سال میں تفصیلی احکام بھی آئے، اور دوسرا کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ان کو دنیا میں دین پھیلانے کا کام سکھایا۔ نبی کوئی نہیں آنا تھا، نبی آپ کے بعد کوئی نہیں آنا تھا، تو دین پھیلانے کا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا، اپنی امت کو سکھایا۔ 10 سال میں ایک طرف سے جو ساری محنتیں پہلے انبیاء نے کی تھیں، وہ ساری محنتیں، ان ساری محنتوں کا خلاصہ آپ کو دیا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام تاجروں میں آئے تھے، حضرت صالح علیہ السلام صنعت کاروں میں آئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام طب کے ماہروں میں آئے تھے، سب مختلف طبقات میں جو نبی آتے رہے، ان سب نبیوں کی محنتوں کا خلاصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، ان سارے نبیوں کی محنتوں کا خلاصہ، قوم سبا والی محنت بھی اور قوم عاد والی محنت بھی، سب محنتوں کا خلاصہ جو نبی لائے تھے ان سب کو جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مجموعہ، ان کا خلاصہ امت کے سامنے پیش فرمایا، اور اس کے علاوہ بھی دیا، اس کے علاوہ جو پہلے نبیوں کی محنتیں تھیں ان کے علاوہ بھی آپ نے دیا، اور وہ چیز تھی نقل و حرکت، امت کو نقل و حرکت پر ڈالا، اور نقل و حرکت سکھائی۔ 10 سال میں صحابہ کرام کے 150 سفر کرائے، ان میں 35,000 کی جماعت بھی ہے، 12,000 کی جماعت بھی ہے، 3,000 کی جماعت بھی ہے، اور جناب سینکڑوں کی تعداد میں بھی 700 کی بھی جماعت بھی ہے، 313 کی جماعت بھی ہے، اور اس سے کم کی جماعتیں بھی ہیں، یہاں تک کہ ایسی جماعتیں جو 10-12 آدمیوں پہ مشتمل تھیں اور چند یوم کے لیے گئیں وہ بھی ہیں۔ سب ملا کر علماء بتاتے ہیں کہ کم و بیش 150 سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کرائے۔ صحابہ کرام کے مجموعے میں تاجر بھی تھے، مزدور بھی تھے، کاشتکار بھی تھے، زمیندار بھی تھے۔ زمیندار اور کاشتکار تو مزدور ہوتے ہیں، زمیندار تھے اور مزدور تھے اور تاجر تھے۔ مکے کے رہنے والوں کا اصل پیشہ تجارت تھا، مدینہ منورہ کے رہنے والوں کا اصل پیشہ کھیتی باڑی تھا، کھیتی باڑی یعنی زراعت کا پیشہ تھا، اور مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، ان میں مالدار بھی تھے، ان میں غریب بھی تھے۔ ان سب کو
دین کی محنت سکھائی۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جتنی محنت آپ نے دین سکھانے پر کی ہے اور جتنا وقت آپ نے دین سکھانے پر لگایا ہے، اس سب سے زیادہ وقت دین کی محنت سکھانے پر لگایا ہے۔ ایک ہے محنت جس سے دین آتا ہے، ایک ہے دین آ جائے تو پھر آدمی دین پر چلا کرتا ہے، لیکن دین لانے والی محنت، دین لانے والی محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو زیادہ تفصیل سے سکھائی، زیادہ وقت اس پر لگایا، زیادہ محنت کی دین کی محنت سکھانے پر۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں 10 سال میں وہ بھی سفر ہیں جو 6 مہینے کے ہیں، وہ بھی سفر ہیں جو 4 مہینے کے ہیں، وہ بھی سفر ہیں جو 3 مہینے کے ہیں، وہ بھی سفر ہیں جو 1.5-2 مہینے کے ہیں، وہ بھی سفر ہیں جو چند دنوں کے ہیں۔ ایسے ہی وہ سفر بھی ہیں جن میں 35,000 گئے اور وہ سفر بھی ہیں جن میں 10-12 گئے، ایسے سفر ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان 150 سفروں میں سے 25 سفروں میں ان کے ساتھ تشریف لے گئے، اور یہ بھی فرمایا کہ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ ہر مرتبہ نکلنے والوں کے ساتھ میں بھی نکلوں، ہر مرتبہ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے ساتھ میں بھی نکلوں، لیکن امت کی اور ذمہ داریاں بھی ہیں، اس لیے کبھی جاتا ہوں کبھی نہیں جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں دین کی تفصیل بھی سکھا دی اور دین کی محنت کیسے کرنی ہے یہ بھی سکھا دی۔ سب سے بڑا مقابلہ دین کی محنت میں، سب سے بڑا مقابلہ کمائی سے ہوا۔ کمائی کا وقت تھا، موسم کھجور کا پورا آ چکا تھا اور کھجوریں اترنے کے قریب تھیں، اور یہ لوگ مقروض بھی تھے، کھیتی باڑی والے مقروض بھی تھے۔ کھیتی باڑی والے قرضہ لے لیتے ہیں، کھیتی اترنے پر قرضہ ادا کرتے ہیں۔ اس وقت بھی یہ فرمایا گیا کہ اللہ کی رضا تبوک میں ہے، اللہ کی رضا تبوک میں ہے، اور تبوک کا اعلان کر دیا گیا اور لوگوں سے مال جمع کرنے کے لیے بھی کہا گیا، مال بھی جمع کیا گیا تبوک۔ لیکن صورتحال کیا بنی کہ ایک ایک اونٹ پر 10 آدمی سوار، 9 آدمی پیدل چلتے اور باری باری ایک ایک آدمی سوار ہوتا، اور جناب کتنے لوگ رہ گئے جن کی آنکھوں میں آنسو تھے، کوئی انتظام نہ ہونے کی وجہ سے نہ چل سکے، کوئی انتظام نہیں تھا اس لیے نہ چل سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ہی ایک موقع پہ فرمایا کہ وہ لوگ جو روتے ہوئے رہ گئے، تم کوئی وادی طے نہیں کرتے، کوئی وادی طے نہیں کرتے، کوئی راستہ قطع نہیں کرتے، لیکن وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی اجر و ثواب میں تمہارے ساتھ شریک ہے۔ اس سفر میں ایک بات یہ ہوئی کہ اللہ پاک جو مقابلہ کرنے بھی کام نکالتے نا، وہ روب سے ہی نکالتے تھے۔ یہ خبر ملی کہ مدینے والے لشکر لے کے آ رہے ہیں، تو جو روم کے لوگوں نے ارادہ کیا ہوا تھا مدینے کی طرف خروج کا، وہ ملتوی کر دیا، وہ ارادہ ترک کر دیا، اور کوئی نہیں آیا اس طرف سے۔ یہ لوگ پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے سفر میں تربیت فرمائی۔ تربیت جو ہے، جب حضور اللہ کے راستے میں جاتے تھے تو جو لوگ ساتھ جاتے تھے ان کی تربیت ہوتی تھی، اور وہ واپس آ کر مدینے والوں کو سکھایا کرتے تھے کہ حضور نے سفر میں کیا کیا سکھایا ہے۔ اور جب حضور مدینے میں ہوتے تھے اور جماعت بھیجی جاتی تھی، تو جو جماعت جو مدینے میں ہوتے تھے وہ حضور سے جو کچھ سیکھتے تھے
وہ سفر سے واپس آنے والوں کو سکھایا کرتے تھے کہ حضور نے تمہاری غیر موجودگی میں ہمیں یہ سکھایا ہے. دونوں طرف سے سیکھنے سکھانے کا عمل دونوں طرف سے چلتا تھا، دونوں طرف سے چلتا تھا. اب جناب اس سفر تو اتنی تفصیل ہے کہ اس کے لیے راتیں چاہیے پوری سننے کے لیے. سفر سے واپسی پر یہ پیش آیا معاملہ کہ جو لوگ منافق تھے وہ تو آ کے بہانے کرتے تھے کہ جی گھر اکیلا تھا اور یہ نہیں تھا یا وہ نہیں تھا، اور عذر کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہری عذر کو قبول فرما لیتے اور ان کو فارغ کر دیتے. 3 آدمی ایسے آئے جو پکے مسلمان تھے، بدری بھی تھے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم جھوٹ بول کر آپ سے رخصت لیں گے تو ممکن ہے آپ رخصت دے دیں، لیکن کیا جب کہ اللہ پاک آپ کو وحی کے ذریعے مطلع فرما دیں اور پھر ہمارا جھوٹ نکل آئے. تو اس لیے تینوں نے سوچا کہ اپنی اپنی جگہ کہ ہم تو حضور سے سچ بیان کر دیں گے کہ سچ میں نہیں جاتے، سچ بیان کر دیں گے. چنانچہ انہوں نے آ کے عرض کیا اپنی اپنی باری پر کہ جی میں تو اس وقت میں اتنا مالدار تھا کہ زندگی بھر کبھی اتنا مالدار ہوا ہی نہیں تھا، اتنا مالدار تھا، اور بس اس میں لگا رہا کہ اب چلتا ہوں، شام کو چلتا ہوں، صبح کو چلتا ہوں، شام کو چلتا ہوں، صبح کو چلتا ہوں. اسی کے اندر آپ کی واپسی کی خبر آ گئی. جب واپس آ رہے تھے تو اب جا کے کیا کرنا تھا. تینوں نے اس قسم کے اپنے حالات سنائے. حضور نے فرمایا کہ بھائی تمہارا فیصلہ تو اللہ ہی کریں گے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا تمہارا. اور لوگوں میں اعلان کر دیا کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے، انقطاع کلی. سلام کا جواب بھی کوئی نہیں دیتا. ایک طرف سے آتے تو دوسری طرف حضور منہ پھیر لیتے، دوسری طرف سے آتے تو پہلی طرف منہ پھیر لیتے. کوئی سلام کا جواب بھی دینے کو تیار نہیں، اور زمین باوجود اپنی وسعت کے ان پر تک ہو گئی. 40 دن کے بعد مزید حکم آیا کہ بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جائیں، بیویوں سے بھی. یہ باوجود اس کے ہے کہ اس پورے سفر میں کوئی مارکا نہیں ہوا، کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی کہ بھئی یہ 3 مسلمان رہ گئے تھے تو کوئی فرق پڑتا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن جب نکلنے کو کہا جائے تو نکلے کیوں نہیں؟ جب نکلنے کو کہا گیا تو نکلے کیوں نہیں؟ اب اس پر اور 10 دن بھی گزر گئے، 50 دن ہو گئے. 50ویں دن اللہ پاک نے ان کی برات نازل کر دی، ان کی توبہ قبول فرما لی، اور جناب لوگ مدینے میں ایک خوشی کا منظر قائم ہو گیا. اور ایک کسی نے زور سے آواز دی پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے اپنے ان میں سے 3 میں سے ایک کو، اور کہا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے. اور اس نے یہ نیت کر لی کہ جس نے یہ آواز دی ہے اس کو میں یہ، اب تو پاس دینے کو بھی کچھ نہیں تھا، جو جوڑا پہنا ہوا ہوں یہ اسی کو دے دوں گا. سب ایک خوشی کی کیفیت پیدا ہو گئی. میں یہ کر رہا ہوں کہ سکھایا گیا تھا اس کام کو کس طرح کرنا ہے، اس کی عملی مشق کرائی گئی تھی، عملی مشق کرائی گئی تھی. اور یہ جو تبوک کا مارکہ ہے اس میں اصل مقابلہ کمائی سے ہے، کمائی کا وقت تھا، فصلیں تیار تھی، فصل اترے گی، قرضے بھی اتریں گے، لیکن اس وقت میں چلنے کو کہہ دیا گیا. ہر حال میں ہمارے وہ ایک تھے ساتھی، تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تبلیغ والے جو ہیں نا یہ تو پوری فوجی تربیت کرا دیتے، پوری فوجی تربیت کرا دیتے. بس ایک اسلحے وغیرہ کی بات ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ہمارے ہاں فوج کو
مشقت سکھلانے کے لیے کروڑوں روپے کا، اربوں روپے کا بجٹ بنتا ہے مشقت سکھلانے کے لیے، مشقت برداشت کرنے کا عادی بنانے کے لیے. اور یہ تبلیغ والے انہی سے خرچ کراتے ہیں، انہی کو مشقت سکھلاتے ہیں. خرچ بھی انہی سے کراتے ہیں اور مشقت بھی انہی کو سکھلاتے ہیں. تو ساری چیزیں سکھائی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وہ نبیوں والے کام جن کو علماء نے نبیوں کے فرائض میں سے لکھا ہے، نبیوں کی محنت کے فرائض میں سے جن کو لکھا ہے، وہ ہے اللہ کی طرف بلانا، اللہ کا کلام سنا کر. ہمیں غیر عالم کو مناسب نہیں سمجھا جاتا کہ وہ آیات سنائے، اس لیے کہ غلطی ہو سکتی ہے. تو غیر عالم تو اس کے معنی بتا دیں گے، لیکن اللہ اب سورہ واقعہ میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تم کھیت کے لیے بیج ڈالتے ہو، اس بیج کو ہم اگاتے ہیں یا تم اگاتے ہو؟ ہم اگاتے ہیں یا تم اگاتے ہو؟ آسمان سے پہ بادل آتے ہیں، ان بادلوں کو ہم برساتے ہیں یا تم برساتے ہو؟ ساری چیزیں اللہ جل شانہ ایک ایک کر کے پوچھ رہے ہیں. کتنی چیزوں کو اپنی آیات قرار دے رہے ہیں. اس کی آیتوں میں ہے، اس کی نشانیوں میں ہے رات اور دن کا بدلنا، رات کا آنا دن کا رخصت ہو جانا، دن کا آنا رات کا رخصت ہو جانا. کون ہے جو یہ سارے نظام کو چلا رہا ہے؟ کون ہے؟ تو دن کا بڑا ہونا، رات کا چھوٹا ہونا، پھر رات کا بڑا ہونا، دن کا چھوٹا ہونا، سب کا ایک حساب سے ہونا، کبھی اس میں کوئی فرق نہیں آتا، منٹوں کے حصوں کا بھی فرق نہیں آتا. کون چلا رہا ہے؟ تو اللہ جل شانہ کی آیات کو، اس کے انعامات کو، اس کے احسانات کو گنا کر اللہ کی طرف بلانا. ایک کام تو یہ تھا. ایک کام تھا کہ عملوں کے اثرات بتانا. چیزوں کے اثرات ہم دیکھ کر جانتے ہیں، چیزوں کی قیمت دیکھ کر جانتے ہیں. اب تو بچہ بھی بتا دے گا یہ گاڑی کتنے کی ہے، یہ گھڑی کتنے کی ہے، یہ موبائل کتنے کا ہے، بچہ بھی بتا دے گا. چیزوں کو دیکھ کر ان کی قیمت سمجھتے ہیں. ایک ہے عمل کی قیمت. اصل عمل ہے، اصل چیزیں نہیں ہیں. یہ چیزیں تو مٹی سے ملی ہیں، مٹی میں مل جائیں گی، مٹی سے نکلی ہیں، مٹی میں مل جائیں گی. یہ ساری چیزیں اصل عمل ہے جو باقی رہتا ہے. اور عمل کے اوپر ایک دفعہ انعام نہیں ملے گا، بار بار ملے گا. عمل جو بنا لے گا اس کا انعام دنیا میں بھی ملے گا، قبر میں بھی ملے گا، حشر میں بھی ملے گا، اور جنت میں ملتا ہی رہے گا. عمل کا انعام ہمیشہ ملے گا. عمل کی قیمت بتانے کے لیے تعلیم کی. انسان کی اصل مایہ جو ہے وہ اس کا عمل ہے، اور جو چیزیں ہیں وہ تو مٹی کی مایہ ہے. مکان مٹی سے بنا ہوا ہے، محل بنا ہوا ہے مٹی سے بنا ہوا ہے. یہ جو مٹی کی مایہ ہے اس سے انسان قیمتی نہیں بنتا. انسان کی اپنی مایہ اس کا عمل ہے. عمل اگر صحیح ہوگا تو انسان قیمتی بنے گا، عمل اگر صحیح نہیں ہوگا تو انسان بے قیمت بنے گا. عمل کی قیمت بتانے کے لیے تعلیم دی، علم دیا. اور اللہ پاک کا پسندیدہ بننے کے لیے تزکیہ کیا. خرابیوں کو اندر سے نکالا اور خوبیاں اندر میں پیدا کی. جھوٹ کو نکالا، سچا بنایا.
ظلم کو نکالا عادل بنایا، بے حیائی کو نکالا حیا والا بنایا، حیا والا بنایا، خیانت کو نکالا امانت والا بنایا، خیانت کو نکالا امانت والا بنایا۔ وہ صفات جن سے انسان کی اللہ کے ہاں قیمت بنتی ہے وہ صفات پیدا کی، اور جن سے انسان مردود ہوتے ہیں وہ رذائل نکالے، وہ رذائل انسانوں کے اندر سے نکالے۔ اور چوتھا کام ان کو لوگوں کی خدمت کرنا بھی سکھایا۔ ہر آدمی اپنی جان سے، مال ہوتا تو مال سے بھی، ورنہ جان سے خدمت کرنے کے لیے ہر آدمی تیار تھا۔ وہ جو ہم سارے واقعات پڑھتے ہیں اسی بات کے ہیں کہ خود تکلیف برداشت کرتے ہوئے دوسرے کی ضرورت پوری کی۔ میدان جنگ میں جنگ ختم ہونے کے بعد ایک صاحب نکلے اپنے چچا زاد بھائی کو پانی لے کر کے، اگر کہیں زندہ ہوئے تو پانی پلا دوں گا۔ پانی لے کر نکلے، ایک جگہ آواز دی تو جواب میں آواز آ گئی، ادھر بڑھے، ان کو پانی پیش کیا تو قریب سے کسی کے کراہنے کی آواز آ گئی۔ انہوں نے پانی قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس طرف اشارہ کر دیا۔ اس کے پاس پہنچے، وہ ابھی منہ سے نہیں لگایا تھا پانی کا اور کسی کے کراہنے کی آواز آ گئی، انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا اور تیسرے کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے پاس پہنچے تو وہ رخصت ہو چکا تھا، انتقال ہو چکا تھا۔ واپس آئے دوسرے کے پاس کہ اس کو ہی پلا دوں تو وہ بھی رخصت ہو چکا تھا۔ پہلے کے پاس واپس آئے تو وہ بھی رخصت ہو چکا۔ مرتے وقت پیاس بڑی شدید ہوتی ہے، بڑی شدید ہوتی ہے، لیکن اس حالت میں بھی دوسرے کو ترجیح دے رہے۔ انسانی کمال یہ ہے کہ سختی کی، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی جانوں پر ایثار کرتے ہیں اگرچہ یہ خود تنگی میں مبتلا ہو، اگرچہ یہ خود تنگی میں مبتلا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ بچے بیمار ہوئے تھے، میاں بیوی دونوں، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے منت مانی، روزے رکھے۔ اب روزے میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ تھوڑا سا اون لے آئے اجرت لینے کے لیے، اون سے دھاگا کاتا اور وہ دے کر تھوڑی سی جو ملے، اس جو کی روٹی پکائی۔ افطار کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی سائل نے، کسی مسکین نے آواز لگا دی، جو سامنے تھا وہ اٹھا کے اس کو دے دیا۔ دوسرے دن بغیر کھائے روزہ رکھ لیا۔ دوسرے دن پھر بیٹھے تو کسی یتیم نے آواز لگا دی، جو کھانا تیار، جو روٹی تیار کی تھی دن بھر محنت کر کے، وہ اس کو دے دی اور خود بھوک پر گزارا کر لیا۔ تیسرے دن جب کھانا لے کے بیٹھے، وہ روٹی تیار جو کی تھی وہ لے کے بیٹھے تو ایک اسیر نے، قیدی نے آواز لگا دی، قیدی کو وہ کھانا دے دیا اور خود صبر کر لیا۔ چوتھے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہو گئیں ان لوگوں کی شان میں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اب خود تنگی میں ہونے کے باوجود لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، لوگوں پر خرچ کرتے ہیں خود تنگی میں ہونے کے باوجود۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک علم دیا عمل کا ایک علم دیا اور تزکیہ کیا اور خدمت کرنا سکھایا، جان سے بھی مال سے بھی خدمت کرنا سکھایا۔ یہ وہ کام ہیں جن کو علماء نے کار نبوت کے فرائض لکھا ہے، کار نبوت کے، نبیوں کی محنت کے فرائض، ان کاموں کو لکھا ہے۔ یہ سارے کام حضور نے اپنی امت کو سکھائے۔ کار نبوت کے جو فرائض ہیں وہ امت کو سکھائے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ساری دنیا میں
نبیوں والے کام کے لیے بھیجا گیا. مشکل ہماری یہ آ پڑی کہ نکلتے 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 ہم یہاں پہنچ گئے کہ اس کام کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. ہم بیوی بچوں کے کھانے کو، ان کے لباس کو، ان کے لیے مکان کو، ان کے لیے سواری کو، ان کے لیے شادی کو ضرورت سمجھتے ہیں لیکن ان کاموں کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتے. ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے. وہاں تو کھانے کو نہیں ہے پھر بھی چل رہے، روزانہ ایک کھجور مل رہی ہے اس کے باوجود چل رہے. وہ ایک کھجور بھی بند ہو گئی پھر بھی چل رہے. کوئی نہیں کہتا کہ جی اب کھجور بھی نہیں مل رہی، اب کیسے چلیں گے، چل رہے. یہاں تک کہ سمندر کے کنارے پر ایک پہاڑ نظر آیا. جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہ مچھلی تھی پہاڑ جیسی. اس کی آنکھ میں سے جب چربی نکالی تو اتنی جگہ ہو گئی کہ 13 صحابی اس کے اندر بیٹھ گئے. کتنی بڑی مچھلی ہوگی، آنکھ مکان کے برابر، جسم پہاڑ کے برابر. اور اس کو اللہ پاک نے ایسا بنا دیا، اس میں سے لے لے کے کھاتے رہے. سکھا بھی لیا اس کے گوشت کو، مدینہ منورہ تک لے کر آئے. حضور کو جب سنایا کہ یہ ایسی مچھلی اللہ پاک نے ہمارے لیے مہیا کر دی، کس کے بس میں ہے کہ شکار کر لے اسے. پہاڑوں کے برابر مچھلی، اس کو شکار کون کرے گا؟ اللہ نے فراہم کر دی اور اس کے گوشت ایسا کر دیا کہ صحابہ ساتھ لے کے چلے. اور حضور کو جب قصہ سنایا کہ کھجور وہ مچھلی کا، تو حضور نے فرمایا بھائی اس مچھلی میں سے اگر کچھ ہو تو ہمیں بھی کھلا دو، یہ اللہ کا عطا کیا ہوا رزق تھا جو تمہیں دیا گیا. اللہ کا عطا کیا ہوا رزق تھا، ہمیں بھی اس میں سے کچھ. چنانچہ جو تھا وہ حضور کو پیش کیا اور حضور نے اس کو تناول فرمایا. عرض یہ کیا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ سکھایا تھا. دیکھیں ایک بات بیچ میں عرض کر دوں. نماز ہے، اس کی ترتیب ہے. نماز کی ترتیب میں کیا ہے؟ پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، پھر قعدہ ہے. اگر کوئی کتنے خشوع خضوع سے پڑھے لیکن اس ترتیب کو بدل دے تو کیا کہیں گے؟ نماز ہو جائے گی؟ کتنے خشوع خضوع سے پڑھے، ترتیب کو بدل دے تو نماز نہیں ہو، نماز نہیں ہو. ایسے ہی محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی محنت کی ترتیب سکھائی تھی. پہلے نمبر پر تھا دعوت دینا. اور دعوت دینے کے لیے کوئی یہ بات نہیں کہ لمبے چوڑے علم کی ضرورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں میں تشریف لائے، مکے والے، اس وقت میں مکے والوں میں لکھنا پڑھنا جاننے والے کل 17 افراد تھے جن میں یہ قرآن نازل ہوا. قیامت تک جو کتاب صحیح سالم رہے گی، ہے اور رہے گی، وہ قرآن جن میں نازل ہوا، ان میں لکھنا پڑھنا جاننے والے کل 17 آدمی تھے. مسلم اور غیر مسلم، مرد اور عورت، سب ملا کر 17 لوگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترتیب پر صحابہ کو ڈالا تھا وہ پہلے نمبر پر دعوت تھی. جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ دعوت میں لگ گیا. واقعات حکایات صحابہ میں ہم پڑھتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پہلے بھائی کو بھیجا تفتیش احوال کے لیے. بھائی حالات لے کر آئے. ان کا قبیلہ تھا شام کے راستے میں. حالات لے کر آئے، تب تسلی نہیں ہوئی کہ میں خود جاتا ہوں دیکھنے کے لیے. اب آئے مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے ہیں.
اپنے کام میں، لوگ کام میں لگے ہوئے اپنے اپنی جس کو جو کچھ کرنا ہے. شام ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نگاہ رکھی ان پر. جب سب لوگ چلے گئے تو ان سے پوچھا کہ بھائی میں تمہاری مہمانی کرنے کے لیے تیار ہوں، قبول کرو تو آؤ چلو. لے کے گئے ساتھ، کھلایا پلایا سلایا. صبح کو پھر یہ آ کے وہیں بیٹھ گئے. دوسرے دن بھی بیٹھے رہے، تیسرے دن بھی بیٹھے رہے. تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا بھائی کیسے آنا، وہ کچھ بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ میں تو اطمینان کر کے یہ کہا کہ میں تو وہ جو تمہارے ہاں ایک نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کے لیے آیا ہوں، ان سے ملا دو. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہاں پر دشمنی کا دور ہے اور بہت زیادہ دشمنی پہ اتر آتے ہیں، کہیں تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اس لیے راستہ چلتے ہوئے میں اگر کسی چیز کا خطرہ محسوس کروں گا تو استنجا کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں گا، تم چلتے رہنا تاکہ میرے ساتھ ہونا تمہارا ظاہر نہ ہو. چنانچہ یہ سکھو کے حضور کے پاس لے کے پہنچ گئے. حضور کے پاس پہنچے تو پھر تو تلاش میں جس کی آدمی نے بھائی کو بھیجا ہو، پھر خود آئے ہوں، پھر 3 دن سے لگے ہوئے ہوں. ان کو قبول کرنے میں کیا دیر تھی، قبول کیا. اور اس کے بعد مکے کے قریش کے جہاں سردار بیٹھے ہوئے تھے وہاں جا کر زور سے اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ان میں کہاں تاب تھی، وہ جناب ٹوٹ پڑے، بری طرح مارا. حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کے اوپر ان کو ڈھانپ لیا، ان کے اوپر سایہ کر لیا اپنے وجود کا، اور یوں کہا کہ کس کو مارتے ہو. ان کا قبیلہ شام کے راستے میں ہے اور شام سے تمہاری مکے والوں کی 2 طرح تجارت ہوتی تھی، ایک شام سے اور ایک یمن سے. یمن سے اور شام سے، شام سے گرمی کے موسم میں اور یمن سے سردی کے موسم میں تجارت ہوتی تھی. تو یہ تو شام، تمہارا شام سے تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا، کس کو مار رہے ہو؟ یہ کہہ کے ان کو بچایا. حضور نے فرمایا کہ دیکھو اب تم اپنی قوم میں چلے جاؤ اور جب تمہیں یہ خبر ملے کہ ہمیں اللہ نے غلبہ عطا کر دیا ہے تو ہمارے پاس آ جانا، ہمارے پاس آ جانا، ابھی اپنی قوم میں چلے جاؤ. لیکن بات یہ ہے کہ جو کلمہ پڑھتا تھا وہ کلمے کی دعوت میں لگ جاتا تھا، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، مالدار ہو یا غریب، ہر ایک کلمے کی دعوت دیتا تھا. اور اس کے ساتھ تزکیے کی دعوت دیتا تھا، خرابیاں نکال کر خوبیاں پیدا کرنے کی بات کرتا تھا. اور اس کے ساتھ ذکر، عبادت. پہلے تو عبادت جو تھی وہ صرف کلام اللہ کی تلاوت تھی. کلام اللہ کا سیکھنا سکھانا یہ تعلیم تھی، اور کلام اللہ کی تلاوت اور ذکر کرنا. اور نماز فرض نہیں ہوئی تھی، معراج کے موقع پہ فرض ہوئی ہے، اس سے پہلے نماز فرض نہیں تھی. تو نماز پڑھنا اور لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود لوگوں کی خدمت کرتے تھے اور صحابہ بھی ایک دوسرے کی خدمت کرتے تھے، اور جو محتاج خدمت ہوتا اس کی خدمت کرتے تھے. یہ کام تھے جو امت کو سکھلائے گئے، اور اس میں ترتیب تھی. میں نے پہلے ترتیب کے بارے میں عرض کیا. نماز میں ترتیب ہے، قیام کی، رکوع کی، سجدے کی، قاعدے کی. ایسے دین کی محنت میں ترتیب ہے، دعوت کی، تعلیم کی، ذکر و عبادت کی اور خدمت کی. دعوت اللہ کی نعمتیں سنا کر اللہ کی بندگی کی طرف بلانا، اور تعلیم عملوں کی قیمت سکھانا، عملوں کی وقت پیدا کرنا، اور ذکر اور عبادت
اور اس کے ساتھ لوگوں کی خدمت. یہ چاروں کار نبوت کے فرائض جو تھے وہ اس امت کو سکھائے گئے. اور ان کے ساتھ اضافی چیز جو تھی وہ نقل و حرکت تھی، اجتماعیت تھی، اور اس اجتماعیت کے لیے مشورہ تھا. ان کو مشورہ سکھایا گیا، ان کو نقل و حرکت سکھائی گئی، ہر حال میں پھرنا سکھایا گیا، ہر حال میں. یہاں تک کہ چلتے چلتے جوتے پھٹ گئے، جوتے ٹوٹ گئے تو ننگے پیر چلے. پھر سنگلاخ زمینوں پہ چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ گئے، پھر بھی چلتے رہے. وہ چھالے پھوٹ کر زخم بن گئے تو اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر ان زخموں کے اوپر پٹیاں لپیٹی اور چلتے رہے. ایسے چلنے والی امت بنائی تھی، کوئی حال روکتا نہیں تھا. کوئی حال یہ نہیں کہ یہ حال ہے ہم کیسے کریں گے. ہر حال میں کام کرنے والی امت بنا دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں کام کرنے والی امت بنائی تھی. اب اس کام کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیے ہمارے سامنے دن رات اللہ پاک کے احکام ٹوٹتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا جاتا ہے. اس کے اوپر ہمارے دل پر کیا کچھ بیتتا بھی ہے یا نہیں بیتتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو فرماتے کہ کیا دین میں کمی آئے اور میں زندہ رہوں، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے موقع پر چند دن کے بعد مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تعزیت کے لیے. نظام الدین میں آئے. نظام الدین والے سارے جو وہاں کے مقیمین ہیں سب جمع ہو گئے. تو مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ ہے، اس جملے کی وجہ سے آج جہاں پر جتنا اسلام ہے وہ اسلام زندہ ہے، وہ اسلام موجود ہے. اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ کیا دین میں کمی آئے اور میں زندہ رہوں، محترم بھائیو بزرگوں اور دوستوں، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو ان کے امام تھے. یہ جذبہ ویسے ہر ایک کے اندر تھا، سویا ہوا تھا لیکن جذبہ ہر ایک کے اندر تھا کہ دین میں کمی آئے اور میں زندہ رہوں. یہ نہیں ہو سکتا، یا میں نہیں رہوں گا یا دین زندہ ہوگا، دین پورا. دیکھیے ایک بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت فرمائی تھی 10 سال کی مدینہ منورہ میں، اس کے نتیجے میں پورے معاشرے میں دین زندہ ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرماتے ہی اس پورے معاشرے میں ارتداد کی ایک لہر آئی. کچھ نے مسلمہ کذاب کی اطاعت کر لی قریب کے دیہاتوں میں، اور کچھ نے دوسرے شجاع نبی بن کر کھڑی ہوئی تھی اس کی اطاعت کر لی، اور کچھ نے زکوٰۃ کے معاملے میں اختلاف کیا کہ زکوٰۃ پہلے ہم جس طرح سے دیتے تھے مدینہ منورہ میں بیت المال میں اس طرح نہیں دیں گے، اختلاف کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلی جماعت تو اسامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھیج دی شام کی طرف، اور باقی جو فتنے تھے ان کے مقابلے کے لیے اب لوگوں سے کہا کہ نکلو. کسی نے کہا کہ یہاں پر مدینہ منور چاروں طرف تو آگ لگی ہوئی ہے ارتداد کی،
مدینہ منورہ میں مقدس عورتیں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، مقدس عورتیں ہیں. اگر یہ شہید ہو جائیں گی تو ان کو دفنانے والا کون ملے گا؟ اس لیے ذرا سا ٹھہر جائیے، حالات ٹھیک ہو جائیں پھر ان سے بھی نمٹ لیں گے. اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ کیا دین میں کمی آئے اور میں زندہ رہوں؟ اگر تم نہیں چلتے تو میں اکیلا ہی چلتا ہوں. وہ تو پھر پیچھے رہنے والے کہاں تھے، سب چل پڑے. 3 دن اور 4 راتیں ایسی گزری ہیں مدینہ منورہ پر کہ جس میں کوئی مسجد میں اذان دینے والا بھی نہیں تھا، چھوٹے بچوں کے علاوہ کوئی مسجد میں اذان دینے والا بھی نہیں تھا. اور کیسے چلے؟ صبح کو کہیں پر، دوپہر کہیں پر، شام کہیں پر، صبح کہیں، دوپہر کہیں، شام کہیں. اب قافلے تو چلتے رہتے ہیں، لوگ سفر کرتے رہتے ہیں. ایک قافلے نے اس جماعت کو دیکھا تو صبح کو کہیں پر، دوسرے نے اسی جماعت کو دیکھا دوپہر کو کہیں پر، تیسرے نے اسی جماعت کو دیکھا شام کو کہیں پر. اب ایک قافلے کے 20 قافلے بن گئے. ہر ایک قافلے کی خبر دے، اور جناب چاروں طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح محنت کر کے دین کو قائم کیا تھا اس محنت کو دوبارہ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس محنت کو دوبارہ کیا، اور وہ دین کی وہی بہار 2 مہینے میں قائم ہو گئی. جو ساری ارتداد کی لہر پھیلی تھی وہ سب 2 مہینے کے اندر لپٹ گئی، اور وہی دین کی بہار جو حضور کی محنت سے قائم ہوئی تھی وہی بات پھر قائم ہو گئی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ پاک نے قیامت تک آنے والی امت کو یہ دکھا دیا کہ دیکھو حضور کے طریقے پر جب بھی کام کیا جائے گا، حضور ہوں یا نہ ہو، ہماری نصرت ساتھ ہو، ہماری مدد اس طریقے پر کام کرنے میں ہے، حضور کے طریقے پر کام کرنے میں ہماری مدد ہے. چنانچہ 2 مہینے کے اندر سارے ارتداد کے مرحلے سب ختم ہو گئے اور دین پوری طرح سے پھر قائم ہو گیا. اب محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بات یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ پاک کا کرم ہوا اس کام کی برکت سے، اس نقل و حرکت کی برکت سے دعوت بھی زندہ ہوئی، تعلیم بھی کسی درجے میں زندہ ہوئی، عبادات بھی کسی درجے میں زندہ ہوئی، خدمت بھی کسی درجے میں زندہ ہوئی. ایک چیز جس میں بڑی کسر ہے وہ ترتیب ہے. ترتیب، پہلے دعوت، پھر تعلیم و تعلم، پھر ذکر و عبادات، پھر خدمت. یہ چاروں چیزیں اپنی ترتیب سے زندہ ہو جائیں تو اللہ پاک کی مدد ساتھ ہوگی. ان کے بغیر چاہے عبادت کتنی اچھی قائم کر لی جائے، کوئی خدمت کا کتنا اچھا معیار بنا لے، کوئی تعلیم کا کتنا اچھا معیار بنا لے، اگر ترتیب نہیں ہوگی تو بھائی پھر نماز نہیں ہوگی. ترتیب نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی. ترتیب، دعوت اپنی جگہ پر ہو، تعلیم و تعلم اپنی جگہ پر ہو، ذکر و عبادت اپنی جگہ پر ہو، خدمت اپنی جگہ پر ہو، تو گویا پھر محنت کی پوری ترتیب قائم ہوگی. اور جب محنت کی پوری ترتیب قائم ہوگی تو اللہ پاک کی مدد کے وعدے پورے ہوں گے. محنت کی ترتیب، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، محنت کی ترتیب قائم کرنے کے لیے تھوڑا سا اور آگے ہمت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک نے بہت کرم فرمایا. یہ سارا مجمع اپنے کام کاج چھوڑ کر آیا ہوا ہے. اللہ کے فضل سے دین کے کام کو راجع کرنا، اپنی ضرورتوں کو مرجوع کرنا، یہ ان کے سامنے ہے. اپنی ضرورتوں کو پیچھے چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں. اب ترتیب ہماری جو ہے
ترتیب زندگی میں اور ترتیب محنت میں نبیوں والی زندہ ہو جائے، نبیوں والی زندہ ہو جائے، اس کے لیے تھوڑا سا اور آگے قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ پہلے درجے میں ہم دعوت کو لے آئیں، اس کے بعد والے درجے میں تعلیم و تعلم کو لے آئیں، اس کے بعد والے درجے میں عبادات اور خدمت کو، عبادات کو لے آئیں، ذکر کو، عبادات کو، مجاہدوں کو، ریاضتوں کو لے آئیں، اور اس کے بعد والے درجے میں خدمت کو لے آئیں، خدمت کو لے آئیں۔ ان چاروں شعبوں کا دین، ان چاروں شعبوں کی محنت اگر زندہ ہوگی تو پھر دین کی صحیح بہار آئے گی، دین کی صحیح بہار آئے گی۔ ان چاروں شعبوں میں محنت کی اصل کو زندہ کرنے کے لیے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والے جذبے کی ضرورت ہے کہ کیا دین میں کمی آئے اور میں زندہ رہوں؟ دین میں کمی نہیں آ سکتی، دین میں کمی برداشت نہیں کی جا سکتی، اپنی جان دی جا سکتی، اپنی جان پر جو بیت جائے، دین پر کچھ نہ بیت۔ اس کے لیے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے بہت دکھایا ہے، بہت دکھایا ہے۔ آپ دیکھ لیں، پوچھ لیں کسی تین چلے دینے والے سے کہ بھائی 3 چلے دے کر کچھ نقصان ہوا؟ 3 چلے دیے کچھ نقصان ہوا؟ آپ نے خود دیکھا ہوگا کتنے لوگ نکلے، اللہ پاک نے سب کی بنائی۔ تھوڑا بہت اونچ نیچ کچھ آتی ہے تو وہ پکا کرنے کے لیے آتی ہے۔ جو اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ پاک نے ان کی زندگی بنائی، اور صرف اب معاملہ ترتیب کو صحیح کرنے کا رہ گیا ہے۔ ترتیب کو ہم دعوت کو پہلے نمبر پر لے آئیں، تعلیم و تعلم کو دوسرے نمبر پر لے آئیں، ذکر و عبادت کو تیسرے نمبر پر لے آئیں، اور خدمت کو چوتھے نمبر پر لے آئیں۔ یہ ترتیب محنت کی ہمارے اندر زندہ ہو جائے، یہ ترتیب محنت کی ہمارے اندر زندہ ہو جائے۔ اس کے لیے اپنی وقت کو فارغ کریں، اپنے وقت کو فارغ کریں۔ اللہ پاک توفیق دیں صحابہ کرام کی طرح 4 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے ہر سال نقل و حرکت کے رکھیں۔ چلہ تو کم سے کم ہے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے یہ چلہ اور 3 دن اور 2 گشت یہ تو اس لیے ہے کہ اپنے دین پر قائم رہے۔ جو یہ چاہے کہ دنیا میں دین آئے، اس کے لیے آگے بڑھ کے کام کرنا ہوگا، اس کے لیے آگے بڑھ کے ہر سال 4 مہینے دیں، ہر سال 4 مہینے دیں، ہر مہینے 10 دن دیں، روزانہ 8 گھنٹے دیں۔ یہ ترتیب اگر قائم کریں گے تو انشاءاللہ ساری دنیا میں دین کے آنے کی بنیاد پڑے گی، بنیاد تازہ ہوگی، بنیاد محکم ہوگی، بنیاد محکم ہوگی ساری دنیا میں دین کے آنے کی۔ ہمیں بدلنا ہے اپنے طور پر، ہمیں بدلنا ہے اپنے طور پر۔ اب اس کے لیے ہمتیں کریں اور بولیں کون کون کتنے کتنے وقت کے لیے تیار ہے۔ فرمائیں جی، اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ پاک قبول ماشاء اللہ۔ فرمائیں جی۔